بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، آج آپ کو سنائی جائے گی ایک ایسی قوم کی داستان جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ آخر کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنا عرصہ تک زندہ رہے، اور پھر ان کو کس طرح دردناک موت دی گئی۔ جب لوگ بندر بن چکے تو پھر اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر کیا کرتے تھے، اور یہ بھی کہ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم میں سے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعہ کی اصل حقیقت کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم ایک گاؤں میں رہتے تھے جو کہ سمندر کے کنارے واقع تھا۔ اس گاؤں میں بسنے والے لوگوں کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بہت زیادہ خوشحال تھی۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی بہت ہی زیادہ فرما بردار تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار نوازشات کر رکھی تھیں۔ اس قوم کے لوگ اپنی زندگی سے بے حد مطمئن اور خوش تھے۔ حضرت داؤد کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے آباد تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی تھی کہ کنارے پر بے شمار مچھلیاں آتی تھیں۔ یہ لوگ ان مچھلیوں کا کاروبار کرتے اور بہت خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ آخرکار بے حد خوشحالی کے باوجود یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی آزمائش کا ارادہ کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہیں کہ ہفتہ کے روز مچھلیاں نہ پکڑیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دے دیا گیا۔ یہیں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ہفتہ کے روز مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دے دیا ہے، اب یہ لوگ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ ہفتے کے دن ہی ایک ایسا دن تھا جس دن مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں، خود بخود ہی کنارے پر آ جاتی تھیں، جبکہ باقی دنوں میں بہت ہی کم مقدار میں مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ چونکہ اس قوم کا ذریعہ معاش ہی مچھلیوں کا کاروبار تھا، اس لیے پریشان ہو گئے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا کہ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر حوض بنا لو۔ جب ہفتہ کے دن سمندر میں زیادہ مچھلیاں آئیں گی تو وہ خود ہی نالیوں سے حوض میں آ جائیں گی، اور یوں اتوار کے دن انہی مچھلیوں کو پکڑ لیں۔ اس طرح سے شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورغلایا کہ ہفتہ کے دن مچھلی پکڑنے کی ممانعت تم پر ہے، تم اس سے بھی بچ جاؤ گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو شیطان کی یہ چال بڑی اچھی لگی اور انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور ان لوگوں نے حوض میں مچھلیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ اس واقعہ پر یہودی 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو اس طریقے سے ہفتہ کے دن مچھلیاں جمع کرنے کو غلط سمجھتا تھا۔ یہ لوگ اس طریقہ سے مچھلیاں شکار کرنے سے باز رہے، جبکہ دوسرے گروہ کے لوگ صرف اپنے دل میں اس کام کو غلط سمجھتے رہے اور ہفتہ کے روز مچھلیاں پکڑنے سے باز رہے۔ یہ لوگ دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ ان لوگوں کو جو نافرمانوں کو منع کرتے ان سے بھی یہ کہتے تھے کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ عنقریب تباہ کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمائے گا۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ سرکش اور نادان تھے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہفتہ کے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ کھلم کھلا اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے اور ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑ کر کھاتے بھی تھے اور بیچتے بھی تھے۔ ناظرین، ان نافرمان لوگوں کی تعداد تقریباً 12,000 کے قریب تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور تنبیہ کی کہ اس غلط روش پر نہ چلیں، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے بلکہ کھلم کھلا شکار کرنے لگے۔ چنانچہ جو لوگ ان نافرمان لوگوں کو برا جانتے تھے، انہوں نے اپنے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر لی۔ اس دیوار کی ایک طرف وہ لوگ تھے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہفتہ کے روز شکار کرنے سے باز رہے، اور دوسری جانب نافرمان لوگ جنہوں نے اللہ کی حکم عدولی کی تھی۔
حضرت داؤد علیہ السلام مسلسل ان لوگوں کو ہفتہ کے دن شکار کرنے سے منع کرتے رہے، لیکن ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ شکار کرتے رہے تو ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان لوگوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یوں ہوا کہ ایک دن پورا ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ دیکھ کر چند لوگ دیوار پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کیا ماجرا ہے، یہ لوگ باہر کیوں نہیں نکل رہے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ تمام نافرمان لوگ بندر بن چکے تھے۔ ان سب کی شکلیں مسخ ہو چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی پر ایسا دردناک عذاب نازل فرمایا تھا۔ پھر لوگ ان لوگوں کے دروازے کھول کر گھروں کے اندر داخل ہوئے تو یہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیتے تھے، پھر ان کے پاس جا کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں کی طرح روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ کہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ نہ تو کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، پھر بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ کیا آج کے دور میں بھی اس نسل میں سے کوئی بندر موجود ہیں یا نہیں۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ یہ خیال غلط ہے کہ آج کے بندروں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والے لوگوں کی نسل موجود ہے، کیونکہ حضرت داؤد کی قوم کے لوگ جو بندر بنے تھے وہ تو 3 دن کے اندر اندر سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمان لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا تھا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔